اور عزیزان ملت اسلامیہ، چند الفاظ میں ایک بات آپ سن لیں کہ عوامی جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے ظلماً و تعدی کے طور پر مسلمانوں کو روک دیا گیا۔ اب مسافروں کے لیے بڑی پریشانی ہے۔ پہلے تو پلیٹ فارم پر اتر کے نماز پڑھ سکتے تھے، مگر اب اتریں گے فوراً پولیس ان کو جیل خانے بھیج دے گی۔ اور اسی طرح ایئرپورٹ پر یا اور کسی فٹ پاتھ پر، پٹرول پمپ پر جو کہیں بھی موقع پاتا تھا وہ سب کر لیتا تھا، مگر یہ پریشانیاں لاحق ہو گئی ہیں۔ ہم سب کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس سلسلے میں سپریم کورٹ نے کسی زمانے میں یہ فیصلہ کیا تھا، اس فیصلے کو برقرار رکھا جائے کہ نماز کے لیے مسجد کوئی ضروری نہیں ہے، وہ جہاں چاہیں پڑھ سکتے ہیں، تو اب وہ برقرار رکھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں احتجاجی مضمون بھی نکالے جائیں اور کچھ اس سلسلے میں مطالبات بھی لوگ پیش کریں، نہ یہ کہ مولوی لوگ اب کھٹ سے یہ فتویٰ صادر کر دیں کہ تم لوگ نماز قضا کر کے گھروں پر آ کر کے پڑھ لیا کرو۔ معاذ اللہ، جان بوجھ کر زبردستی نماز کیوں قضا کی جائے؟ آپ یا تو سفر چھوڑ دیجئے، اور یا جبکہ فرمایا گیا کہ آدمی کو ایسی نوکری کرنا حرام ہے جس میں اس کو نماز چھوڑنی پڑتی ہو، قضا کرنی پڑتی ہو، تو یہ ایسا سفر کیسے جائز ہو جائے گا؟ اس لیے یہ سب مطالبات اپنے سامنے رکھے جائیں، نہ یہ کہ جیسے ہتھوڑا باندھا، ہتھوڑا کا ایک مولوی فتویٰ دیتا ہے کہ آپ لوگ نماز قضا کر لیا کریں اور گھر پر آ کر کے اسے ادا کر لیا کریں۔ معاذ اللہ، توبہ توبہ، جان بوجھ کر یہ تو توفیق نہ ہوئی کہ احتجاج میں اپنے کوئی مراسلہ اخبار میں دیتا، البتہ نماز قضا کرنے کا حکم نامہ ضرور اخبار میں شائع کر دیا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہابیہ در اصل ہم اہل سنت و جماعت جن کی نمازیں ہوتی ہیں ان کی تو نماز نہیں۔ لا يقبل اللہ منہم صرفا ولا عدلا، حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ تعالی نہ ان کا فرض قبول کرتا ہے نہ نفل، تو ان کے لیے کیا ہے؟ تو ہم لوگوں کے لیے یہ پریشانی کا باعث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے میں صحیح پوزیشن جو نمازوں کو باقاعدہ پڑھنے کی ہے وہ ہم کو عطا کرے۔ سفر میں ہم کو میدانوں میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بند رہا نہ کوئی بند نواز، بند و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اپنے حالات کو درست کرو اور اس کے اوپر اخباروں میں اور مراسلوں میں اپنے احتجاج درج کراتے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو توفیق، ہمت اور ان کے مذہبی معاملات کی
جو آزادی ہو سب عطا کرے. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.